بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ پہلی بات، ہم یہ پانی اس لیے نہیں پیتے، یہ سبیل کا پانی اس لیے نہیں پیتے، یہ جوس اس لیے نہیں پیتے کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام کا تقسیم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت حسین کے نام کے اندر سبیل لگائی ہوئی ہے، حضرت حسین کے نام کا ہم تقسیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ مالی عبادت کے اندر شرک ہے۔ مال تقسیم کیا جائے گا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے گا، اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا، اللہ کے نام پہ دیا جائے گا۔ جب غیر اللہ کے نام کا دیا جائے گا تو یہ مالی عبادت میں شرک ہے اور یہ شرک حرام ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، آپ ان سے پوچھیں بھئی آپ یہ پانی کیوں تقسیم کر رہے ہیں، آپ یہ پانی کیوں پلا رہے ہیں، 10 محرم تک آپ پانی کی سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو جواب ملے گا کیونکہ جی نبی کا خانوادہ، نبی کی آل جناب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جانے والے کربلا کے اندر پیاسے تھے، اور بیوقوف ہو تم، وہ کو 10 دن پیاسے رہے اور تم یہاں پہ پانی تقسیم کر رہے ہو، انہیں پانی کی گھونٹ نصیب نہیں تمہارے بخور، اور تم یہاں پہ لوگوں کو جوس پلا رہے ہو۔ یہ کیسی محبت ہے؟ محبوب پیاس میں مر گیا اور یہاں پہ محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے اسی دن اور انہی دنوں کے اندر لوگوں کو چوکوں چرستوں میں کھڑے کر کے پانی پلا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کا ضابطہ اور کہاں کا اصول ہے؟ تیسری بات یاد رکھیے، ہم یہ پانی اس لیے نہیں پیتے، تم کہتے ہو کیوں نہیں پیتے؟ حضرت حسین کے نانے نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں ہمیں بتلایا ہے کہ لوگوں 9-10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ حضرت حسین کا نانا ناظرین کرام، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ایک مولوی صاحب بڑی شد و مت کے ساتھ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہم سبیل امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے پانی نہیں پیتے، اور انہوں نے کہا اس کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر ہے جو شرک ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کربلا میں تمام لوگ جو ہیں وہ پیاسے تھے اور تم پانی پلا رہے ہو، اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ اس دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، لہٰذا ہم اس سبیل سے پانی نہیں پئیں گے۔ تو میں ان مولوی صاحب سے تو مخاطب نہیں ہوں، کیونکہ ان کو تو جتنے بھی دلائل دیے جائیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کی یہ مثال ہیں اور یہ اس کی تصویر ہیں، تو لہذا ان سے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ عوام کے سامنے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ حقیقت کو دیکھیں، حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے کہی کہ جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے تو وہ چیز جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، وہ شرک ہوتا ہے، وہ مالی عبادت کے اندر جو ہے وہ شرک ہے، لہذا ہم سبیل سے پانی نہیں پیتے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سبیل لگائی جاتی ہے وہ کس کے نام کی لگائی جاتی ہے اور کس کی رضا کے لیے لگائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں جو بھی کام ہے، چاہے وہ سبیل ہے، چاہے وہ کوئی اور ایسا نیک عمل ہے جو کیا جاتا ہے، تو اس میں مقصد جو ہے وہ رضائے خدا بندی ہی ہوتا ہے۔ البتہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ امام حسین کے نام کی سبیل ہے، یا یہ غوث پاک کی 11ویں شریف ہے، یا یہ فلاں مرحوم کا ختم پاک ہے، یا یہ فلاں بزرگ کا عرس پاک ہے، تو یہ تمام چیزیں صرف اس لیے کہی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو پروگرام ہے، یا یہ جو عمل ہے، یہ کس وجہ سے انعقاد پذیر ہے۔ جو پانی کی سبیل لگائی، اس میں اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہے، لیکن ہم نے اس کا ایصال ثواب جو ہے وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو رفقا کربلا میں شہید ہوئے ان کو ہم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی جو ہے وہ سبیل لگاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نام جو اوپر آیا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اس کا ثواب جو ہے وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ ایسا صرف ہم کرتے ہیں، پہلے قرآن و سنت میں اس کا ثبوت نہیں، تو ایسی بات میں نہیں ہے، بلکہ آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو حدیث پاک میں ملے گا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں اگر ان کے لیے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ ہوگا، انہیں کوئی اس سے اجر ملے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یقیناً تمہارے صدقہ کرنے کی وجہ سے تمہاری والدہ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے پانی کا کنواں کھدوایا، اور جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کنویں کا بتایا کہ حضور میں نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذا بئر ام سعد، فرمایا یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ تو جیسے آقا علیہ السلام نے اس کنویں کے بارے میں فرمایا یہ ام سعد کا کنواں ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کنویں پر غیر اللہ کا نام دیا، اگر آقا علیہ السلام کے کنویں پر غیر اللہ کے نام لینے سے اس کنویں کا پانی حرام نہیں ہوا اور اس کنویں سے پانی پینا جو ہے وہ شرک نہیں ہوا، تو پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی جو سبیل ہے، جس سبیل پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا نام آ جائے تو اس پر شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ اس پر کیسے شرک کا فتویٰ لگ سکتا ہے؟
تو اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہوتا ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ ہی پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے کہ میں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، لیکن اس کا ثواب جو ہے، اس کا ایصال ثواب وہ ہم کسی شخصیت کو کرتے ہیں تو وہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حضور غوث پاک کے نام کا بکرا ہے یا حضور غوث پاک کے نام کا جانور ہے۔ اصل میں جو چیز حرام کرنے والی ہے وہ عند الذبح، جب آپ ذبح کریں اس وقت اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا تو وہ شرک ہوتا ہے۔ دوسری بات مولوی صاحب نے یہ کہی کہ یہ جو کربلا والے ہیں وہ سارے پیاسے دنیا سے گئے ہو، تم لوگ پانی بانٹتے پھرتے ہو، تو میں عرض کروں گا یہ پانی اسی لیے تقسیم کیا جاتا ہے کہ پانی بند کرنا، پانی سے روکنا یہ یزیدیوں کا کام تھا، اور جو حسینی ہیں وہ پانی پلاتے ہیں، لوگوں کی پیاس بجھاتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں آسان کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اس دور کے یزیدی پانی پلاتے نہیں تھے، اور آج کے دور کے یزیدی پانی پیتے نہیں ہیں۔ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا، اور اس وقت جو امام علی مقام کے نام کا پانی ہم پلاتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ پر اس پانی کو بند کیا ہوا ہے۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ جناب روزہ رکھا جائے گا، تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں، اگرچہ روزہ رکھنا انتہائی ثواب کا کام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن یہ روزہ فرض نہیں ہے، ہر شخص کے اوپر یہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، بلکہ جو رکھے گا اس کے لیے ثواب ہے، جو نہیں رکھتا تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ تو لہٰذا جو پانی پلایا جاتا ہے وہ روزے داروں کو تو نہیں پلایا جاتا، وہ تو ان لوگوں کو پلایا جاتا ہے جن کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نے روزے رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے تو اب پانی ہی نہ پلائیں، یہ کہاں کی سائنس ہے اور کہاں کی سمجھداری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا